دوستو تصور کریں کہ ایک بچی اپنے ہی ماں باپ کے خلاف کسی مقدمے کے اندر مدعی بن جائے اور اس کی عمر ہو صرف 14 سال اور مقدمہ ہو کہ ماں باپ اس کے اوپر کچھ چیزوں کے اندر زبردستی کر رہے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے۔ دوستو آج ہم بات کریں گے ایک واقعے کی جو چند دن پہلے اٹلی میں پیش آیا، کہ جس میں بچی نے اپنی ٹیچر سے بات کی کہ اس کے ساتھ کچھ معاملات کے اندر گھر میں زبردستی کی جاتی ہے، اور یہ زبردستی پردے کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے اور مذہبی چیزوں کو اس کے اوپر زبردستی تھوپا جا رہا ہے۔ تو ٹیچر پولیس کو اطلاع دیتی ہے اور جو فیملی اور بچوں کے حوالے سے، ان کی نگہداشت کے حوالے سے جو ادارے ہوتے ہیں ان کو اطلاع دیتی ہے، اور وہ آ کر بچی کا بیان ریکارڈ کرتے ہیں، اور پھر بچی کو والدین کو بچی سے ملنے سے نہ صرف روکا جاتا ہے بلکہ والدین کے خلاف پولیس کے مطابق اب قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ اب دوستو اس میں جو اصل مسئلہ ہے، آیا وہ اس بچی کی نادانی ہے یا ماں باپ کی ناسمجھی اور غفلت ہے؟ جتنے لوگ اوورسیز کے اندر رہتے ہیں اور فیملیوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے لیے یہ باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے اندر نہیں رہ رہے، ہم اب یورپ کے اندر رہ رہے ہیں۔ چاہے آپ اٹلی کے اندر ہیں، جرمنی کے اندر ہیں، فرانس کے اندر ہیں، سویڈن کے اندر ہیں، جہاں بھی ہیں، تو آپ کو اس ملک کے جو ویلیوز ہیں اور اس ملک کا جو قانون ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا سیکھنی ہے، اور نہ صرف خود کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے بلکہ اپنے بچوں کی تربیت بھی وہاں کے ماحول کے لحاظ سے ایسی کرنی ہے کہ نہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے اور نہ بچوں کو یہ محسوس ہو کہ ان کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے یا ان کے اوپر چیزیں مسلط کی جا رہی ہیں، یا بچہ یہ سمجھے کہ باقی بچوں سے مجھے کچھ الگ ہی ٹریٹمنٹ مل رہی ہے، میرے باقی جو کلاس فیلوز ہیں وہ الگ طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اور میں الگ طرح کی زندگی گزار رہا ہوں۔ تو اس کے اندر دوستو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ زبردستی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ سب سے پہلے والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ تعلق دوستانہ بنانا چاہیے اور ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بات کرنی چاہیے کہ بچہ ہر بات بلا جھجک آپ سے کر سکے اور آپ کو بتا سکے۔ یہ بات تو نہ صرف یورپ کے لیے بلکہ جو جہاں بھی آپ رہتے ہیں، جس معاشرے کے اندر بھی رہتے ہیں، یہ بات والدین کو سمجھنی چاہیے کہ آپ بچوں کے اوپر زبردستی کا زمانہ نہیں ہے۔ آپ بچوں سے پیار سے جو کام لے سکتے ہیں وہ آپ زبردستی سے نہیں لے سکتے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو اپنا جو تعلق ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ اتنا مضبوط کریں کہ بچے اپنے دل کی ہر بات آپ سے شیئر کریں اور آپ کو بتائیں کہ کیا چیز ان کو اچھی لگ رہی ہے اور کیا چیز ان کو بری لگ رہی ہے۔ تو جو پریشر بچے کے اوپر گھر سے کسی بات کا اگر ہو تو وہ بچہ آپ سے شیئر کر سکے، نہ کہ باہر جا کے کسی کے ساتھ شیئر کرے اور پھر آپ کے لیے وہ پریشانی کا اور مصیبت کا باعث بنے اور جگ ہسائی کا باعث بنے۔ اٹلی کے اندر اس طرح کے اس سے پہلے بھی کیس پیش آ چکے ہیں، اور ایک کیس تو 2021 کے اندر جو سمن عباس لڑکی کا مشہور کیس تھا اس بچی کا، کہ جس کو پہلے جو تھے وہ سوشل والے لے بھی گئے تھے اور پھر وہ اس کو گھر بلایا گیا یا وہ گھر آئی اپنی کچھ چیزیں لینے کے لیے اور پھر وہاں اس کو قتل کر دیا گیا ماں باپ کی طرف سے اپنی بچی کو، صرف اس بات پہ کہ وہ اپنی مرضی سے کسی اور پاکستانی کے ساتھ یا کسی شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ اٹلی کے اندر اسی طرح قتل کا پیش آیا تھا۔ تو اس طرح کی چیزوں سے ہمیں نہ صرف بچنا چاہیے بلکہ ارد گرد اپنی جو پاکستانی فیملیاں ہیں یا دوسری اس طرح کا اگر آپ دیکھیں کہ کہیں اس طرح کی سچویشن پیدا ہو رہی ہے تو آپ ان سے بات کریں اور انہیں سمجھائیں۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی اتنا اپنا جو تعلق ہے وہ مضبوط بنائیں کہ بچے آپ کے ساتھ کمیونیکیشن کریں، آپ کے ساتھ بات کریں، نہ کہ اپنے اسکول میں بات کریں یا اپنے دوستوں سے یا اپنے ان کو بات کرنے کے لیے، دل کی بات کرنے کے لیے باہر کسی سے بات کرنا پڑے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کمیونیکیشن نہیں ہوگی تو اس طرح کے مسائل پھر پیدا ہوں گے، خاص طور پہ جب بچہ یا بچی ٹین ایج کے اندر آتے ہیں، 12 سے 18 20 سال کی، تو اس وقت تو آپ کا تعلق ان کے ساتھ بہت مضبوط ہونا چاہیے، بہت زیادہ ان کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے وہ ماں باپ سے ہٹ کے دوستی کا تعلق اپنے بچوں کے ساتھ قائم کرنا چاہیے۔ تو یورپ کے اندر بچوں کو آزادی ہے، ان کو نہ صرف اپنی مرضی سے اپنا جو لباس ہے وہ پسند کرنے کی آزادی ہے بلکہ اپنی پڑھائی کہ وہ کیا پڑھائی کرنا چاہتے ہیں، اپنا جو لیونگ سٹائل ہے وہ کس طرح کا رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کسی چیز کے اندر زبردستی بچوں کے ساتھ یہاں نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں جو لوگ یہاں رہتے ہیں اس معاشرے کے اندر، کہ یہاں زبردستی بچوں کے ساتھ خصوصی طور پہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی، لیکن بچوں کے ساتھ تو بالکل 1% بھی زبردستی کی آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی اور آپ سے بچے چھین لیے جائیں گے۔
بچوں کو آپ زبردستی سے اگر کوئی کام کرنے کی، ان کے اوپر فورس کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے تو یقین جانیں وہ اس کا رد عمل دیں گے۔ تو اس کے لیے آپ کو بچوں سے بات کرنی ہے، ان کو سمجھانا ہے، ان کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے وہ مضبوط کرنا ہے۔ اعتماد کا جو رشتہ ہے بچوں اور والدین کے درمیان، یہ بہت ضروری ہے۔ اور جو یہاں کا جو کلچر ہے اور یہاں کا جو قانون ہے، اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ان کو نہیں سمجھیں گے تو آپ اس طرح کی غلطیاں کریں گے جیسا یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اسی طرح بچوں کے ساتھ اگر بچہ کسی چیز کے اندر پر اعتماد نہیں ہے اور وہ اس کے اندر خوش نہیں ہے تو وہ بچے کے اوپر مسلط نہ کریں، اور پھر چیزوں کے اندر بیلنس رکھنے کی کوشش کریں۔ بچوں کو یہاں کے قانون کے مطابق آزادی دیں، لیکن ان کے اوپر نگاہ رکھیں، اور جہاں دیکھیں کہ بچہ غلطی کر رہا ہے، بچوں سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، تو وہاں پھر اپنا جو اعتماد کا اور کمیونیکیشن کا آپ کا چینل ہے اسے اوپن کریں اور بچے کے ساتھ بات کریں۔ اسی طرح جو ہے یہاں کا جو سکول سسٹم ہے اس کو اپنا دشمن نہ سمجھیں کہ یہ ہمارے بچوں کو خراب کر رہا ہے۔ ہماری یہ بہت بڑی خرابی ہمارے اندر یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ہم پاکستان کے اندر اپنے بچوں کو انگلش میڈیم سکولوں میں پڑھانا چاہتے ہیں، لیکن جب یہاں آتے ہیں مغربی معاشرے کے اندر تو یہاں ہم اسلامی سکول ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ عجیب ہم کنفیوژن کا شکار ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اپنے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی۔ تو یہاں کا جو سکول سسٹم ہے اس کو اپنا دوست سمجھیں۔ آپ کے بچوں کی بھلائی کے لیے وہ لوگ کام کر رہے ہیں کہ آپ کے بچے کو ایک بہتر انسان بنا سکیں جو اس معاشرے کے اندر فٹ آ سکے۔ تو ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، انہیں اپنا دشمن نہیں سمجھنا چاہیے، انہیں اپنا دوست سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے دشمن ہیں تو پھر آپ کو سمیت اپنے بچوں کے یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں ہیں، ان کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے، اور قانون کو سمجھنا اور کلچر کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ پھر اسی طرح بچوں کے ساتھ جو اعتماد ہے اس کو بنانا بہت ضروری ہے۔ یہاں کے سسٹم کو سمجھنا اور ان کے اوپر اعتماد کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگی چیزیں تو پھر آپ اسی طرح کی غلطیاں کریں گے کہ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں بچوں کے، وہ آپ کے لیے بڑے بڑے کیسز کی صورت اختیار کر جائیں گے، اور اپنے بچے کی آپ تربیت کرتے ہوئے جو ہے اس ملک کے مجرم بن جائیں گے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور اس بارے کے اندر آپ کی جو آراء ہوں وہ ضرور دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔